بہت گہرا اور کہہ سکتے ہیں دلچسپ ہے۔ جی بالکل۔ ہم ان عظیم نشانیوں کی بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی قیامت کی نشانیوں کی، جن کا ذکر ہمارے سورسز میں ملتا ہے۔ اور یہ ایک ٹائم لائن ہے۔ ہاں، ایک پوری ٹائم لائن جو شروع ہوتی ہے بالکل کسی تھرلر فلم کی طرح، اور اس کا انجام تو پوری کائنات کے بدل جانے پر ہوتا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس ترتیب کو سمجھیں اور ان واقعات کے پیچھے جو معنی ہیں ان کو کھوجنے کی کوشش کریں۔ بالکل، اور یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہماری ساری گفتگو، مطلب جو بھی ہم ڈسکس کریں گے، وہ مکمل طور پر انہی سورسز پر مبنی ہے۔ صحیح۔ مقصد صرف ان میں پیش کیے گئے نقطہ نظر کو سمجھنا اور اس کی وضاحت کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں دجال کے ظہور سے۔ چلیں اس کہانی میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس کی شروعات ہی بہت ڈرامیٹک ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سمندر کے بیچ ایک ویران جزیرے پر ایک شخص قید ہے، جسے دجال کہا گیا ہے، اور اس کی آزادی کو دنیا کے لیے سب سے بڑا امتحان قرار دیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام قید نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک ایسی طاقت ہے جس کے نکلتے ہی سورسز کے مطابق دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے، جنگ، قتل و غارت، افراتفری۔ لیکن اس کا سب سے بڑا ہتھیار تلوار نہیں ہے، صحیح؟ نہیں، اس کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ ہے۔ وہ آتے ہی ایک دعویٰ کرتا ہے، ایک ایسا دعویٰ جو انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ تو ناقابل یقین دعویٰ ہے، لیکن صرف دعویٰ کرنا ایک بات ہے، اسے ثابت کرنے کی کوشش کرنا بالکل دوسری۔ اور یہیں پر یہ امتحان اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سورسز بتاتے ہیں کہ اس کے پاس ایسی طاقتیں ہیں جو لوگوں کو حیران کر دیتی ہیں، جیسے وہ اپنے ساتھ ایک جنت اور ایک دوزخ لے کر چلتا ہے۔ جی، اور یہاں ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس کی جنت دراصل دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ دراصل جنت۔ اچھا، یہ اس فتنے کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ لوگوں کو فوری نظر آنے والا انعام دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھو یہ ہے آرام اور سکون، میری پیروی کرو تو جنت ملے گی۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ آزمائش اس بات کی ہے کہ انسان نظر آنے والے فائدے کو ترجیح دیتا ہے یا غیب پر اپنے ایمان کو۔ ہاں، کیونکہ اس کی طاقتیں تو صرف یہیں تک محدود نہیں ہیں۔ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے تو بارش ہونے لگتی ہے، زمین کو حکم دیتا ہے تو فصلیں اگنے لگتی ہیں۔ ایسے میں کسی عام انسان کے لیے یہ فرق کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت زیادہ۔ یہی اس فتنے کا مرکز ہے۔ وہ انسانیت کی بنیادی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے: بھوک، خوف اور لالچ۔ جب لوگ قحط اور مصیبت میں ہوں گے تو وہ آئے گا اور کہے گا، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں تمہاری مشکلیں دور کرتا ہوں۔ اور اس جھانسے میں ظاہر ہے ہزاروں لوگ پھنس جاتے ہیں۔ جی، اور اسے اپنا رب مان لیتے ہیں۔ وہ اس کی دکھائی ہوئی جنت کے لالچ میں آ کر دراصل آگ کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہر طرف مایوسی اور نا امیدی پھیل جاتی ہے، تب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ ایک نجات دہندہ کی آمد ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ سورسز کے مطابق وہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ ان کی آمد کا منظر بھی بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جی، ان کا ظہور دجال کی تاریکی کے بالکل برعکس ہے۔ انہیں سفید چمکتے لباس میں دکھایا گیا ہے، اور ان کے چہرے سے نور کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹپک رہی ہیں۔ ان کا کردار ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنا ہے۔ وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر ایک ایسی تحریک شروع کرتے ہیں جس کا مقصد امن اور انصاف کی بحالی ہے۔ ان کی ایک دعا کا بھی ذکر ہے جو ان کے مشن کو واضح کرتی ہے۔ بالکل، وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تو رحمان، تو رحیم، انسانیت پر اپنا نور نازل فرما، ظلم کا راج ختم کر، حق اور سچ کو قیام کر۔ یہ دعا امید کی علامت ہے، اور جیسے ہی حضرت عیسیٰ کی آمد کی خبر پھیلتی ہے، اس کا اثر سیدھا دجال پر ہوتا ہے۔ جی، یہ بات واقعی دلچسپ ہے۔ دجال جو خود کو خدا کہتا ہے، حضرت عیسیٰ کے آنے کی خبر سن کر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ سورسز میں لکھا ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دل میں ایک اجنبی خوف اتر گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ نظر آئے، سچائی کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ بالکل، دجال کا سارا رعب لوگوں کو مرعوب کرنے پر مبنی تھا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی حقیقت عیسیٰ ابن مریم کے سامنے کھل جائے گی۔ اس کا خوف اس بات کا اعتراف ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، ایک طرف دجال کے پیروکار اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ کے ساتھی۔ اور اسی موقع پر یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک
दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। ये इस मार्के की अहमियत को वाज़ेह करता है। जी, ये सिर्फ दो लश्करों की जंग नहीं बल्कि एक नजरियाती जंग है। ये हक और बातिल, सच और झूठ के दरमियान आखिरी टकराव है। लेकिन जंग का नतीजा बहुत गैर मुतवक्के है। कोई लंबी लड़ाई नहीं होती। नहीं, लिखा है कि दज्जाल ने जैसे ही हजरत ईसा इब्ने मरियम को देखा, उसका सारा तिलिस्म टूट गया और वो मैदान से भाग निकला। सिर्फ एक नज़र से ही उसका सारा खेल खत्म। उसकी वजह ये है कि उसकी ताकत लोगों के ईमान की कमजोरी पर कायम थी। जब हतमी सच्चाई खुद मुजस्सम होकर सामने आ गई तो उसके झूठ के लिए कोई जगह नहीं बची। और वो पिघलने लगता है। वो नमक की तरह पानी में घुल जाता है। ये इस बात की अलामत है कि बातिल की कोई ठोस हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ एक फरेब है। और उसका खात्मा बाबूलूत के मुकाम पर होता है। उसके बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है, लोग तौबा करते हैं। जी, और वापस एक खुदा पर ईमान ले आते हैं। तो एक बहुत बड़ा फितना तो खत्म हो गया। कोई भी सोचेगा कि अब अमन का दौर है। लेकिन इन सोर्सेज में जो बात हैरानकुन है वो ये कि आजमाइशें रुकती नहीं। बस अपनी शक्ल बदल लेती हैं। हाँ। धोखे और फरेब का इम्तिहान खत्म होता है तो ब्रूट फोर्स यानी वहशियाना ताकत का इम्तिहान शुरू होता है। एक फरिश्ता हजरत ईसा को खबर देता है कि एक और बड़ी आफत आने वाली है। याजूज और माजूज की दीवार टूटने वाली है। और याजूज और माजूज का फितना दज्जाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कोई नजरियाती धोखा नहीं है, सही। बल्कि ये एक ऐसी कौम है जो अपनी तादाद और तबाही फैलाने की सलाहियत की वजह से पहचानी जाती है। उनके बारे में कहा गया है कि वो हर बुलंदी से उतरकर दुनिया पर फैल जाएंगे। उनकी तस्वीर कशी एक ऐसी कुदरती आफत की तरह की गई है जिसे रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि जब उनका पहला गिरोह बहरा तबरिया यानी सी ऑफ गैलीली के पास से गुजरता है तो वो उसका सारा पानी पी जाता है। पूरी झील का पानी? हाँ, पूरी झील का। जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचता है तो कहता है कि शायद कभी यहाँ पानी हुआ करता था। अल्लाह, इस तबाही के आलम में इंसान तो बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। लोग पनाह के लिए कोहे तूर पर जमा हो जाते हैं। और हजरत ईसा एक बार फिर दुआ करते हैं। ये दुआ इंसानी बेबसी का एतराफ़ है। वो कहते हैं, ऐ अल्लाह, उम्मत मोहम्मदी को इनके जुल्म से बचा ले, अपनी कुदरत से इन्हें मिटा दे। यहाँ इंसानी तदबीर ख़त्म हो जाती है। जी, और दुआ का जवाब भी बहुत गैर मामूली तरीके से आता है। अल्लाह उन पर एक किस्म के कीड़े भेजता है जो उनकी गर्दनों पर हमला करते हैं। और एक ही रात में पूरी कौम हलाक हो जाती है। हाँ, लेकिन उसके बाद एक और मसला खड़ा हो जाता है। उनकी लाशों का? जी, उनकी करोड़ों लाशों की वजह से पूरे ज़मीन पर नाकाबिले बर्दाश्त बदबू और ताफुन फैल जाता है। इसका हल भी कुदरती तौर पर नहीं बल्कि खुदाई मुदाखलत से होता है। फिर एक जोरदार बारिश का जिक्र है। जी, ऐसी बारिश जो ज़मीन को धोकर साफ कर देती है और तमाम लाशों को समंदर में बहा ले जाती है। तो धोखे का फितना भी ख़त्म हुआ और वहशियाना ताकत का भी। लेकिन इम्तहानात का सिलसिला अभी भी जारी है। इसके बाद कायनाती सतह की निशानियां शुरू होती हैं। अगली निशानी एक पुरअसरार सियाह धुआं है जिसे दुखान कहा गया है। ये धुआं पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है। 40 दिन और 40 रात तक हर तरफ अंधेरा। लोगों के चेहरे स्याह पड़ जाते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये एक आलमगीर वाकया है जो शायद एक आखिरी वार्निंग देना है। और जब ये धुआं छटता है तो उसके बाद जो निशानी जाहिर होती है वो शायद सबसे ज्यादा हैरानकुन है। सूरज का मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होना। हाँ, ये तो फितरत के तमाम कवानीन को उलट देने वाली बात है। ये एक फैसला कुन मोड़ है। सोर्सेज में साफ कहा गया है कि इस निशानी के जाहिर होने के बाद तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मतलब मोहलत का वक्त खत्म? बिल्कुल, अब जो जिस हाल में है उसी पर उसका फैसला होगा। यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। और इसी दौरान एक और अजीब वाकया पेश आता है। जमीन से एक जानवर निकलता है, दब्बातुल अर्थ। और सबसे अजीब बात यह है कि वो इंसानों से बात करता है। उसका बोलना बहुत सिंबॉलिक है। जी, वो कोई हमला आवर मखलूक नहीं बल्कि एक पैगाम रसान है। वो इंसानों से कहता है, तुम अल्लाह की निशानियों पर यकीन नहीं लाते थे, अब हक तुम्हारे सामने है। तो उसका काम एक तरह से फाइनल क्लासिफिकेशन करना है, लोगों को तकसीम करना। जी हाँ, उसके पास एक असा और एक मोहर होती है। वो ईमान वालों के चेहरों को असा से छूती है तो वो रोशन हो जाते हैं,
اور انکار کرنے والوں کے چہروں پر مہر لگاتی ہے تو وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد انسانیت واضح طور پر دو گروہوں میں بڑھ جاتی ہے، جنتی اور دوزخی۔ یہی فیصلے کا ایک طرح سے اعلان ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد زمین پر بڑی بڑی تباہیاں آتی ہیں۔ 3 بڑے زمین دھنسنے کے واقعات کا ذکر ہے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ نمائے عرب میں۔ جی، یہ زمین کے بڑے حصوں کا اندر دھنس جانا ہے۔ یہ کائنات کے فزیکل سٹرکچر کے ٹوٹنے کی شروعات ہے۔ اور آخری نشانیوں میں سے ایک آگ کا ذکر ہے۔ ہاں، یمن کی سرزمین سے ایک بہت بڑی آگ بھڑکتی ہے، لیکن یہ کوئی عام آگ نہیں جو چیزوں کو جلاتی ہے۔ صحیح۔ سورسز بتاتے ہیں کہ یہ آگ انسانوں کو اپنے آگے ہانکتی ہے، انہیں ایک میدان کی طرف جمع کرتی ہے۔ یہ حشر کے میدان کی طرف آخری کال ہے۔ بالکل، لوگ جہاں رکتے ہیں یہ بھی رک جاتی ہے، جب وہ چلتے ہیں تو یہ بھی ان کے پیچھے چلتی ہے۔ اور پھر وہ آخری لمحہ آ جاتا ہے، سور پھونکا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں عام طور پر 2 سور پھونکے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا سور خوف اور بے ہوشی کا، جس سے کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا سور سب کو دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس دن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تمام رشتے ناتے، تمام دنیاوی تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر حتمی فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے ہلکے ہوں گے انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ یہاں آ کر امتحانات کا یہ طویل سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ جی، اور احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے ان سورسز کی بنیاد پر قیامت کی بڑی نشانیوں کے ایک سلسلے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک ایسی ٹائم لائن ہے جو دجال کے نفسیاتی فتنے سے شروع ہوتی ہے، یاجوج و ماجوج کی مادی تباہی سے گزرتی ہے، اور پھر کائناتی تبدیلیوں پر جا کر رکتی ہے، جس کا اختتام سور پھونکے جانے پر ہوتا ہے۔ جی، اور یہ پورا نیریٹو حتمی جواب دہی کے ایک بہت واضح تصور کو پیش کرتا ہے، جہاں ہر عمل کو تولا جائے گا، اس کا حساب ہوگا۔ صحیح۔ یہ سب کچھ ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ کسی کے ذاتی عقائد کچھ بھی ہوں، احتساب اور انجام کے ایسے طاقتور بیان موجودہ دور میں انسانی اخلاقیات، معاشرتی ذمہ داری اور ہمارے انفرادی رویوں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں؟